پھر لڑکیوں کو پراؤڈ اسپانسر تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں. آج میں نے جو تحقیق کی میں نے سوچا اپنے ناظرین تک یہ بات ضرور پہنچاؤں, اور اچھی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے جو ان کے لیے سود مند ثابت ہو سکے. بالکل. اس بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان ایک شخصیت کا اضافہ ہوا ہے. ہمارے درمیان ایک بہت ہی خاص مہمان آئے ہیں. ان کو میں ایک شعر سے متعارف کرواؤں گا کہ وہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں, اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے محمد یاسر کا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار K21 نیوز محمد یاسر صاحب. محمد یاسر صاحب, ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. محمد یاسر صاحب استاد محترم بھی ہیں ہمارے لیے. میں ایک نیوز اینکر بھی ہوں. جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوا یاسر بھائی ہمیشہ رہے, گائیڈنس دی اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ یاسر بھائی حاضر رہتے ہیں. صرف میرے لیے نہیں, باقی تمام اینکرز کے لیے جتنے بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, انٹرنیس آ رہے ہیں یا اینکرز آ رہے ہیں, یاسر بھائی ہمیشہ رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو یاسر بھائی بتائیے گا اس رمضان میں کیا مصروفیات ہیں اور کس کس کی رہنمائی فرما رہے ہیں آج کل؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ دونوں کی جزاک اور اللہ, آپ کی ٹیم کی. ان کی جو کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ رنگ لا رہی ہیں. خدا کا شکر ہے, بڑا اچھا کام دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھنے والے بہت زیادہ اس کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں اور اس کو پسند بھی کر رہے ہیں. تو اس کی جو کامیابی کا سہرا ہے وہ آپ کی ٹیم کو اور آپ دونوں کو جاتا ہے. آپ کو بھی بہت تبریک. جہاں تک ماہ مبارک کی مصروفیات کا آپ نے تذکرہ کیا, ماہ مبارک یہ بڑے محدود ایام ہیں, ایام معدودات اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, اور یہ بڑی تیزی سے آ کر یہ مہمان جو ہے اللہ کا یہ گزر جاتا ہے. تو اس میں جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے, اور کیونکہ ہم بھی اس کا کہیں نہ کہیں حصہ ہیں. جی بالکل. تو صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. تو بس یہ میڈیا کے سامنے جب ہوتے ہیں, کیمرے کے سامنے, تو اچھا وقت گزر جاتا ہے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے کیمرے کے تھرو. تو بس یہی مصروفیت آج کل ہے, اور باقی خدا کا شکر ہے شہر کراچی میں رہنے والے اس دفعہ کافی مطمئن ہیں, کیونکہ جو موسم کی سختی ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور کافی موسم جو ہے وہ خوشگوار بھی ہو گیا. اور اسٹوڈیو کا موسم تو پہلے ہی بہت خوشگوار ہے, میرے دائیں بائیں اور ارد گرد بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی, اور یہ اللہ کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں جو رحمتوں کی بارشیں ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کا مزہ لے رہے ہیں بس. جی, جیسا کہ یاسر بھائی نے ابھی گفتگو میں بتایا کہ لوگ پذیرائی کر رہے ہیں, لوگوں کے میسیج ہمیں موصول ہو رہے ہیں. ہمارا تو اس میں محنت ہے ہی, ساتھ ساتھ شاہ رخ مرزا صاحب کی محنت ہے جو پروڈیوسر بھی ہیں ٹرانسمیشن کے, اور اس ٹرانسمیشن کے جو پروڈیوسر مینجمنٹ ہے وہ حمزہ ہیں, ان کی بھی خاصی محنت ہے. کوآرڈینیٹر درخشاں ہیں, ان کی بھی خاصی محنت ہے. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایس ایم پروڈکشن کو آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو مل پائیں گے نیلسن کے یہ گفٹ ہیمپرز. جی ہاں, طریقہ کار اس کا یہ ہے, ایسا یوٹیوب پہ جائیے اور فارغ مت بیٹھیے, موبائل اٹھائیے, یوٹیوب پہ جائیے, ایس ایم پروڈکشن پہ جائیے, اور پھر ایس ایم پروڈکشن کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں. اور سبسکرائب کر کے سبسکرائب کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ دیے گئے نمبر پر ارسال کریں, اور پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیے گئے نمبر پر ارسال کرنے سے قرآن دازی ہوئی. قرآن دازی میں اگر آپ کا نام نکلے گا تو آپ کو ملیں گے نیلسن پینٹس کی جانب سے یہ خوبصورت انعامات. جی, بڑھیں گے نعت خواں کی جانب, عبد الباسط خان صاحب کی جانب, جو کہ ہمیں ایک اپنی خوبصورت سی آواز میں خوبصورت سا کلام پیش کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا ہو. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو
رسول سے یہ کرم ہے سارا، بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں تو ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر انام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ پر اثر کلام پیش کیا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، یوں تو جھکتا نہیں میرا سر کسی بھی شاہ کے آگے، لیکن جب نام پنجتن آ جائے، نام مصطفیٰ آ جائے، نام علی آ جائے، نام فاطمہ آ جائے، نام حسن آ جائے، نام حسین آ جائے، تو میں غلام، ابن غلام، ابن غلام، ابن غلام۔ بڑھیں گے بخت خان صاحب کی جانب جو ہمارے مہمان ہیں۔ بخت خان صاحب بتائیے گا کہ آپ ویلفیئر کے کام سے وابستہ ہیں، تو جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے، تو لوگوں کی کیا حالت اظہار دیکھتے ہیں؟ لوگوں کی اس وقت بہت حالت جو ہے خراب ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ جو کما رہے مطلب اس حساب سے گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ بالکل ایک تو بچوں کی اسکول کی فیس ہے، اوپر سے بجلی کی بل ہے، گیس کی بل ہے، ویسی مہنگائی ہے، مطلب اپنا گھر راشن وغیرہ لینا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جی، ایک غریب آدمی کتنی تنخواہ پہ کام کرے گا اور کتنا روز کمائے گا، اجرت کمائے گا، بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ مشکل ہو گیا باقی میں مطلب یہی اپنی جو حکومت سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے اس پہ ضرور توجہ دے۔ بالکل، اور مہنگائی کی باعث بے روزگاری بھی بہت ہو رہی ہے۔ اور ابھی تک کون کون سے روزگار دیا آپ نے لوگوں کو؟ ہم نے تو لوگوں کو سلائی سینٹر کے حوالے ہم نے کام دیا ہے۔ بہت اچھا، ہنر کا کام۔ جی جی، سلائی سینٹر، اس میں لیڈیز بھی کام کرتی ہے اور مرد حضرات بھی کام کرتے ہیں۔ ویسے اس سے علاوہ پلمبر ہو گئے، یہ کام بھی ہم ویلڈنگ کا ہو گیا، اور کارپینٹر ہو گئے، اس طرح مطلب چھوٹے چھوٹے کام بندے ہم نے رکھے جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں یا اپنا ہنر سکھا رہے ہیں۔ تو اسی ہنر سے وہ اپنا آگے گھر بھی چلا سکتا ہے اور اپنا روزگار بھی کر سکتا ہے۔ اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگوں کی ہیلپ کرو تاکہ اس طرح روزگار لوگوں کو مہیا کرے اور اس طرح لوگوں کو ایک ہنر سکھائے۔ اچھا، میرا یہی سوال ایک آپ سے ہوگا کہ دینی مدارس کی تعمیرات کے لیے آپ کی کیا خدمات تھیں، مساجدوں کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے، تو یہ ذرا بتائیے، اس پہ روشنی ڈالیے پہلے۔ ہمارے پاس ابھی بھی جو ہے ہر ماہ مساجد والے بھی آتے ہیں، اچھا، مدرسے والے بھی آتے ہیں، بلکہ ابھی بھی ایک مدرسے والا کا فون آیا، اچھا، میں نے اس سے معذرت کیا، میں نے بولا کل آپ فون کر لے۔ تو مسئلہ یہ کہ
इमाम बारगाह के हवाले से जी जी जो कुछ मुश्किलात होता है या ज़रूरत होता है जो भी मतलब वो भी हम करते हैं, वो ताउन भी करते हैं। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बात। अच्छा एक और सवाल, यूं तो दिल चाह रहा है कि गुफ्तगू बस होती रहे और आपसे सवालात करते रहें, और सवालात भी बहुत हैं, कसरत है सवालात की, तो खैर बाहर तौर मैं आती हूँ अपने इसी मौजू पर कि जब आपने इस तंजीम को अपने लिए मुंतखब किया, आपने सोचा कि मैं इससे मंसूब होना चाहता हूँ, तो मुज़ाहिमत की लोगों ने और लोगों के रवैयों में आपको क्या तग़य्युरात रूनुमा होते हुए नज़र आए, और आपने क्या सोचा कि इस तरह की तब्दीली आपको मुस्बत तब्दीली देखने में आई या मनफी तब्दीली आपने देखी? आपने देखा कि जो लोग हैं वो ज़्यादा आपके साथ ताउन कर रहे हैं या पीछे हट गए, और इसकी वजह से होता ये कि आपकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत मुतासिर होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक काम कर रहे होते हैं, आप मैनेजमेंट में जा रहे होते हैं, आप मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, घर को भी देखना, फिर तंजीम की जिम्मेदारी भी आपके शानों पर थी, तो आपने किस तरह से इसको किया, ये सवाल है मेरा। मसला ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी आया, जी नबी वसल्लम को अर्ज़ किया जी कि या नबी वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मैं अगर कहीं जंगल में कहीं पहाड़ी में जाके वहाँ पे अल्लाह की इबादत करूँ तो ये ठीक है? हमारे नबी ने बोला आप तो जाएंगे इबादत करेंगे मगर वो फ़ायदा आपका अपना होगा, बिल्कुल, जो भी आप इबादत करें वो आपका अपना फ़ायदा होगा, आप ऐसे भी काम करो जो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हमने ये हमारे नबी की जो तालीमात है, बिल्कुल तालीमात है उसके मुताबिक हमने ये इरादा किया है कि हम लोगों की भलाई करें, लोगों की जिस तरह भी मतलब मदद कर सकते हैं, ज़बानी हो माली हो, जिस तरह भी मतलब मदद कर सकते हैं उनकी मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जज्बा सलामत रहे। हमारे हम अल्लाह के दर में सरखुरू है, हमें सुभान अल्लाह। अच्छा तालीम के हवाले से भी बता दीजिए, बस ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे। तालीम के हवाले से हमने अपने मतलब जहाँ पे ऐसे भी स्कूल है कि वहाँ माँ बाप जो है मतलब बच्चों का फीस नहीं दे सकते हैं, उनकी भी हम मदद करते हैं, उनकी भी हम साथ देते हैं। जी 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 बिल्कुल। और उसके अलावा और भी ऐसी मतलब यूनिफॉर्म हो गए, किताबें हो गए, उसमें भी हम उनके साथ देते हैं, उनके हेल्प करते हैं माशाल्लाह। जी जी, वैसे भी और बहुत मसले मसाइल है। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे इलाही और आपको देने वालों में से रखे। ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी मतलब छत नहीं है, उसकी भी हमने जिनका कोई वाकई पुरसाने हाल नहीं है नाजरीन, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मदद के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग बहुत अजीम हैं और इनकी कदर कीजिए और इनका साथ दीजिए, इनके साथ ताउन कीजिए। जी, तो बढ़ेंगे मोहम्मद यासिर साहब की जानिब, सीनियर एंकर हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं। वैसे तो यासिर साहब को सर यासिर को देख के इनकी तमाम नौजवान जो हैं और मीडिया इंडस्ट्रीज़ में आजकल जो इंटर्नीस और एंकर्स मौजूद हैं, यासिर भाई आइडियल पर्सनैलिटी उनके लिए। क्या बात है। इनकी फिटनेस के हिसाब से देखें, इनके प्रोग्राम देखें, हर लिहाज से यासिर साहब आइडियल पर्सनैलिटी और इल्मी लियाकत भी माशाल्लाह बहुत आला इस्तिदाद के मालिक हैं। तो यासिर साहब आजकल के नौजवान, वैसे तो नौजवान रमज़ान मुबारक के महीने में रूहानी तौर पर और मजहबी तौर पर तो अपने आप को मजबूत कर ही रहे होते हैं और मजहबी तौर पर अपनी सलाहियतों में इजाफा कर ही रहे होते हैं अमल में और बाकी जो अस्कार हैं उसमें। तो रमज़ान और रमज़ान के अलावा भी हमारे माशरे के नौजवानों को अपनी सलाहियतों में क्या मज़बूत इजाफा करना चाहिए जो आज के माशरे में ज़रूरी है, और आज के नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? बिल्कुल मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मुताले के ऊपर जोर देने की बहुत खूबसूरत बात की है, मुताले के ऊपर जोर दीजिए। और ये वक्त ऐसा है, ये इतना मुश्किल वक्त है कि इस वक्त आप देखते हैं कि हर तरफ आपको सोशल मीडिया का जोर नज़र आता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा है आपकी सोसाइटी को। तो ऐसे वक्त में यहाँ पर हम जो सबसे मुश्किल चीज़ हमारे लिए है नौजवानों के लिए, वो उनको बचाना है फॉल्स न्यूज़ से, फेक न्यूज़ से और इस तरह की तमाम चीज़ों से, ताकि उनको सच का अंदाज़ा हो सके। और सच का अंदाज़ा तब होगा जब मुतालिया वसी होगा। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए इस वक्त सबसे मुश्किल काम है और मेरा ख्याल है कि पैगाम भी इस वक्त नौजवान नस्ल को यही है कि उनकी सियासी वाबस्तगी चाहे किसी भी जमात के साथ हो, अच्छी बात है, सियासी वाबस्तगी होनी चाहिए। इतना शऊर अब हमारे नौजवानों में आ चुका है सही बात कि वो
اس چیز کی تمیز اب رکھتے ہیں کہ کس کو کس طرح فالو کرنا ہے، لیکن ابھی بھی یہ کیونکہ ارتقائی مراحل کے اندر ہے، بہت ساری چیزوں کو ابھی بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، تو یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے۔ تو اس وقت میں زیادہ جب نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں یا جب ان کے درمیان ہوتا ہوں تو ان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت مطالعے کی ضرورت ہے، اور تاریخ کو پڑھیں، صحیح تاریخ کو پڑھیں، اور پھر اس کو جانچنے کی کوشش کریں، پرکھنے کی کوشش کریں، معلومات ہو مگر درست معلومات ہونا درست معلومات آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے۔ اور دوسری ایک اور بڑی اہم چیز وہ یہ کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ بالکل، صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ اور مفہوم ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ کے اندر برداشت پیدا ہو، اور اگر برداشت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو آپ پھر دوسرے کی بات نہیں سن سکیں گے۔ اس وقت جو ہماری سوسائٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، ضبط نہیں ہے، صبر نہیں ہے، جلد باز ہو چکے ہیں، کہ جلد بازی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سوسائٹی میں بگاڑ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ بلکہ دوسری طرف میں ایک بات اور چیز کی نشاندہی کرتا ہوں، عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پروگرامز کے اندر آپ جاتے ہیں تو لوگ نوجوانوں کو زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ نوجوان آج کل کے ایسے ہیں ویسے۔ میرا یہ خیال ہے، میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ہم سے زیادہ شعور بھی رکھتے ہیں اور معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، بس ان کی جو سمت ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائریکشن ان کو اپنے بڑوں سے ملتی ہے۔ تو اس لیے آج اگر ہم دیکھیں تو چیزیں پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر نظر آ رہی ہیں۔ میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ خاص طور پہ نوجوان، اب میرے پاس بہت سارے نوجوان جیسے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت، بدر بھائی بھی ماشاءاللہ کافی ینگ ہے، وہ تو آپ ان کو اس رول میں بٹھا دیا ان کو، لیکن بدر بھائی ہو گئے اور اس طرح کے نوجوان جب میں ان کو دیکھتا ہوں نعت خوانی کے اندر اور اس طرح منقبت پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس طرح بہت زیادہ ٹیلنٹ اب نظر آتا ہے۔ ٹی وی پروگرامز کے اندر آپ جیسے جو ہے ماشاءاللہ ہونہار اینکرز بیٹھے ہیں، ہر طرف مجھے چینلز کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بڑی تیزی سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ بااعتماد ہیں۔ وہ پہلے ایک زمانے میں ایک بڑا طویل پروسیس تھا، میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ایک بڑا مشکل مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ نعت خوانی کا ہی اگر مثال لیں تو چند ایک نعت خواں ہوا کرتے تھے، آج کل تو ماشاءاللہ بڑے نام ہیں، بدر منیر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس طرح بڑے بڑے اور ہمارے نعت خواں ہیں جو اس وقت پورے آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو میں کافی زیادہ پر امید ہوں، لیکن ایک جو گلہ ہے وہ یہ کہ مطالعے کے اوپر زور دیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی، آپ نے زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر میں کہ اب کانوں میں الفاظ کا رس کون گھولے گا۔ ہمارے عہد کے بچوں کو تو انگریزی سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ آپ زبان و ادب اردو دم توڑتی جا رہی ہے، جی بالکل، اردو کا مطالعہ کیسے یاسر صاحب، میں یہ سوال تو بڑھائیں؟ میرے دل میں تھا کب سے اور میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، اور مہدی نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ تو آپ یہ دیکھیے زبان و ادب کے اوپر بالکل بھی کام، جہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں تو ہو رہا ہے، لیکن نسل نو میں یہ جو نوجوان نسل ہے یہ زبان و ادب کو بالکل فراموش کر چکی ہے، اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ حالات اتنے زیادہ فرسودہ اور اتنے مخدوش محسوس ہوتے ہیں کہ آئندہ کے چند سالوں بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ سماعتوں سے نہیں ٹکرائیں گے وہ حسین الفاظ جو۔ لیکن میری عشبہ امید ابھی بھی باقی ہے، وہ ایسے کہ جب میں اپنے اینکرز کو دیکھتا ہوں جو اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اتنا اچھا الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس چیز کو دیکھ کر امید باقی رہ جاتی ہے، اور اس سے زبان کی جو خوبصورتی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور زبان کی ترویج اور ارتقاء میں ہمیشہ ہی اپنے آپ کو منہمک رکھیں، تاکہ کیونکہ مجھے بھی اردو سے بہت عشق ہے، والہانہ عشق ہے، اور جب اردو کا ذکر آتا ہے تو میرے چہرے پہ بھی تبسم آتی ہے۔ اور اردو کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھیں، انگلش سیکھیں، بالکل، مگر جو ادب، اخوت اور بھائی بندی اور جو دین کی تعلیم اس کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے بدر صاحب آپ نے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جو اس کی شائستگی ہے، بالکل، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ بہت بالکل۔ یاسر صاحب، بحیثیت اردو دان آپ کیا تجویز کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ اپنی اردو کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کریں؟ آپ نے اردو دان کہہ کے میرے شانے جو ہیں ان کو جھکا دیا ہے، بڑے بھاری ایک وہ ہے۔ میں نے بڑی ذمہ داری سے کہا ہے کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ بالکل یاسر صاحب، آپ اس کا استحقاق رکھتے ہیں، معذرت قطع کلامی کر رہی ہوں، لیکن جو اس میں کوئی دو رائے اس قابل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بہرحال ہم اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہمیں اسے زندہ رکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کو سیکھ بھی پائے، اور ہمیں جو ہماری بڑی خوش قسمتی رہی وہ یہ کہ ہمیں استاد بڑے اچھے میسر آئے۔ بالکل، یہ سب سے بڑی وجہ سے شاید ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ اگر میں اور آپ ہیں تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اب اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو یہ صدیوں سے جو ایک احساس کمتری ہے زبان کے حوالے سے خاص طور پہ،
اس کو اب دور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح بات اس کو دور کیا جائے. ہمیں اپنے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کے اوپر سے یہ چیز اب ختم کرنا ہوگی. میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں جی میرے بچے کو اردو نہیں آتی, صاحب انگریزی. بالکل, اور وہ بڑے فخر سے یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے فاخرہ ہو رہے ہوتے ہیں اس بات میں, اور یہ صد حیف کہ مجھے بڑا تعصف محسوس ہوتا ہے جب وہ یہ بات کہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک سرکاری زبان اور دفتری زبان کے مابین فرق نہیں تلاش کر سکتے. ہمارے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ایک سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو تو کیا کوئی بھی زبان سکھانا نہیں چاہتے. نہ ان کو علاقائی زبانوں کے بارے میں ان کو کوئی بتایا جاتا ہے, نہ ان کو سکھایا جاتا ہے. تو ہوتا یہ نتیجہ کہ آپ جب کسی بچے سے بات کرتے ہیں تو جناب اس کی آدھی اردو اور آدھی انگریزی ہوتی ہے, جو کہ ہمارے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہوتی ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, آپ زبان کا استعمال کیجئے, الفاظوں کی چاشنی سے بالکل سماعتوں کو مؤثر کیجئے. آپ خود بخود دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے. اور اب خدا کا شکر ہے, میں دیکھتا ہوں تو کافی مطمئن ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں جو اچھی گفتگو کر رہے ہیں, اور اردو کے حوالے سے تو جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہی ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا, بالکل ایسا ہی. اچھا, بڑھیں گے بخت خان صاحب کی جانب. اچھا بخت خان صاحب, مجھے بتائیے گا کہ تمام ویلفیئر آرگنائزیشن دسترخوان لگا رہے ہیں, اور لیکن ایک یہ جو یہ ہے نقطہ نظر بہت ابھر رہا ہے کہ دسترخوان لگانا مناسب ہے یا اشیاء کو کم قیمتوں میں بیچنا مناسب ہے؟ لوگوں کو مفت چیزیں بیچنا مناسب ہے یا اشیاء کی قیمتیں کم کرنا مناسب ہے؟ میں تو میرا جو ارادہ ہے, وہ میرا جو مائن ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کم ہو, ریٹ کم ہو. اس سے علاوہ جو ہے اس چیزوں میں جب ریٹ کم ہوں گے تو لوگوں کی جو ہے پھر جو ہے گھر کا جو راشن کا وغیرہ کا بنیادی ضرورتیں خرچہ کم آئیں گے, تو لوگ ویسے خود بخود تھوڑا سا کنٹرول ہو جائیں گے. جی ویسے باقی جو ہے اتنا مہنگائی یقین کرو کہ ایک اسکول کا ایک بچے کا فیس 6,000 روپے تک بھی اسکول والے, پرائیویٹ اسکول والے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, متفق ہیں ہم آپ کی بات سے. اگر کسی کا 4 بچے ہو تو 20-22 ہزار روپے تو صرف اسکول کا خرچہ ہوگا. حقیقت ہے, ایسا ہی ہے. اس طرح اور بھی اخراجات ہیں, بلوں کا کافی معاملات ہے, اور بھی گھر کی اخراجات, اسپتالوں کی مسئلے مسائل ہیں. جی, اور ادویات آپ دیکھیں کتنی مہنگی ہو چکی ہیں. سوال تو میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ ادویات اور زیادہ مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. بالکل بیماریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ادویات بھی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوائی تو میں کہتا ہوں جو پہلے سمجھو ایک پتہ 20 روپے کا ملتا تھا, غریب تو بیمار ہونے سے بھی ڈرے گا میرے خیال سے. 150 تک پہنچ گیا. جی جی, تو میں دوائی تو بہت ہی مہنگی ہو گئی. بالکل ایک بڑا مشکل ہے, ایک بچے کا علاج کرانا, ایک مریض کا علاج کرانا آج کل بڑا مشکل ہے. بالکل, اور فیس بھی اس طرح ڈاکٹروں کی اتنی بڑے ہیں جی بالکل کہ بندہ کرے تو کیا کرے. جی جی. بخت خان صاحب, رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ہمارے ناظرین محترم کو کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی خاص پیغام؟ میں سب کو جو امیر ترین لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ غریبوں کو جو آپ کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے, بالکل وہ ان کو مطلب دیا کرو. ایک ماہ رمضان میں نہیں, پورا سال. بہت اچھی بات کی ہے, پورے سال کریں, ماہ مقدسہ کے لیے نہیں اس کو مختص نہ کریں بلکہ پورے سال ہی رکھیں. پورا سال کے لیے, تاکہ جو ہے اس نے ایک رمضان میں گھر نہیں چلانا ہے, اس نے پورا سال مطلب گھر دیکھنا ہے, پورا گھر چلانا ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں, بہت اچھا پیغام دے رہے ہیں ناظرین. بدر منیر صاحب کی جانب, بدر منیر صاحب سے سوال کریں گے کہ آپ نے کہ نعت خواں حضرات کو آپ کیسا پاتے ہیں, کہ نعت خواں حضرات کا کردار کیسا ہونا چاہیے, کہ صرف نعت پڑھتے ہوئے ہی وہ مذہبی اپنے اندر مذہب کا گہوارہ بنائیں یا نعت کے علاوہ بھی مذہبی کردار اپنا بنائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بالکل, بے شک. نہ کہ صرف ہم نعت پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کریں, بلکہ عملاً کرداراً, بالکل, اور اپنی عام زندگی میں بھی ہمیں اپنے اخلاقیات کو ایسا بیان کرنا چاہیے کہ لوگ متاثر ہوں. بالکل بالکل.
यासिर साहब, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से हमारे नाज़रीन मोहतरम को कोई ख़ास पैगाम? वैसे तो माह मुबारक के हवाले से सिर्फ इतना ही है कि सब्र से काम लेना सीखें, और माह मुबारक जो बरकतों का महीना है, बरकतें समेटनी हैं और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत सारी मौशरती बीमारियों का, बुराइयों का सुबह से लेकर शाम तक जिक्र होता है, लेकिन इनको तब ठीक कर सकेंगे जब अपनी इस्लाह होगी, और ये बेहतरीन महीना है जिसमें आप तज्जिया कर सकते हैं, तस्किया कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात कर, दोनों के ऊपर नजर रखने की ज़रूरत है, सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। छोटा सा पैगाम है जी, क्या कहने हैं। तो नाज़रीन, बज़्म नूर का सिलसिला अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, और इस बज़्म को सजाने में ताउन बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब बता दीजिए। जी बिल्कुल बताने जा रहे हैं। इस बज़्म को सजाने में जो प्राउड स्पॉन्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं वो है मोबाइल एंड बाज़ार। अच्छा, मोबाइल एंड बाज़ार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आप नाज़रीन, जी आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के आउटलेट पे जाएं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपको पसंद आए लेकिन ख़रीदने की सख्त ना हो, तो आप मोबाइल एंड बाज़ार को बताएं कि आपने वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ख़रीदना है। मोबाइल एंड बाज़ार आपकी जानिब से आपके एवज़ यकमुश्त अमाउंट देगा उस आउटलेट पे, और आपको डाउन पेमेंट देनी है और उसके बाद रफ्ता रफ्ता किस्तों में वो अदा करनी है। लेकिन रमज़ान की खुसूसी ऑफर चल रही है, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रमज़ान की खुसूसी ऑफर ये है कि नो डाउन पेमेंट, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पसंद हो, आप वो मोबाइल बाज़ार आपकी जानिब से यकमुश्त अमाउंट देगा, और बिना किसी डाउन पेमेंट के आप रफ्ता रफ्ता पेमेंट अदा करते रहें। बस एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, और बस आपके हाथ में वो चीज़ आ जाती है। और जो लिबास में ज़ेब तन करके बैठा हूँ, ये लिबास मुझे स्पॉन्सर करते हैं एजेंट्स बाय आसिफ हमदानी कमाल का काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, एक खुसूसी स्पॉन्सर हमारे साथ मौजूद है, गिफ्ट स्पॉन्सर नेल्सन पेंट्स की जानिब से। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ मेहनत होगी, आपको तगदौ करनी पड़ेगी। जी हाँ, इसके लिए मेहनत होगी कि आपने अपना मोबाइल उठाना है। वो तो आजकल का मशगला रह चुका है तमाम लोगों का। मोबाइल उठाना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे SM प्रोडक्शन लिखना है, SM प्रोडक्शन को बिल्कुल, और SM प्रोडक्शन को लाइक करना है और शेयर भी करना है। लेकिन खुसूसी बात, SM प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर इरसाल करना है। बहुत ज़रूरी बात, दिए गए नंबर पर इरसाल करना है। फिर उसकी कुरानदाजी होगी, कुरानदाजी में जो फातेह होगा उसको मिलेगा नेल्सन पेंट की जानिब से खूबसूरत इनामात। क्या बात है, और ये बिल्कुल इससे फायदा उठाइएगा। जी इस बार जी, और आज जो मैंने जोड़ा ज़ेबतन किया हुआ है वो रिफ्लेक्शंस की तरफ से है। रिफ्लेक्शंस कराची का बहुत अच्छा ब्रांड है, गुलशन इकबाल में है। और इस वक्त सबसे मज़ेदार बात आपको ये बताती चलूँ ख़वातीन के लिए कि 70% का डिस्काउंट लगा हुआ है, तो जाइए और मुस्तफ़ीद होइए इससे। और ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 KDA मार्केट की तरफ है, तो आप ज़रूर इसको जाइए। और यहाँ की ज्वेलरी भी बल्कि मेरी रिफ्लेक्शंस की ही है, तो ड्रेस भी इन्हीं का है और ज्वेलरी भी इनकी है, तो बहुत शानदार है रिफ्लेक्शंस की। क्या बात है जी, बिल्कुल। हमारे नाथ हमारे दरमियान मौजूद है। नाथ का है शबीहा मकबूल साहिबा, बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ती हैं। तो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को जा रहा होगा और इनकी नात की आवाज़ आपकी समातों से टकरा रही होगी। तो रोजाना देखते रहिएगा बज़्म नूर, नए अपना बहुत ख्याल रखिएगा के साथ, और वही हमारे साथ बज़्म नूर। अल्लाह हाफ़िज़। सारे हर्फों में एक हर्फ प्यारा बहुत, और यकता बहुत, और यकता बहुत। सारे नामों में एक नाम सोहना बहुत, और हमारा बहुत, और हमारा बहुत। मीम से मोहम्मद नाम, उन पे लाखों सलाम। मीम से मोहम्मद नाम, उन पे लाखों सलाम। कि जिसकी शाखों पे आकर ज़माने के मौसम बसेरा करे, हाँ, जिसकी शाखों पे आकर ज़माने के मौसम बसेरा करे। एक शजर जिसके दामन का साया बहुत, हाँ, एक शजर जिसके दामन का साया बहुत, और घनेरा बहुत।
سارے حرفوں میں ایک حرف پیارا بہت اور یکتا بہت، کہ میری بینائی سے اور میرے ذہن سے مہر ہوتا نہیں، ہاں میری بینائی سے اور میرے ذہن سے مہر ہوتا نہیں، میں نے روح محمد کو سوچا بہت، ہاں میں نے روح محمد کو سوچا بہت اور چاہا بہت، سارے حرفوں میں ایک حرف پیارا بہت اور یکتا بہت، میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام۔